نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ بھائی اور دوستو بزرگ، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک تھوڑی سی زندگی دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے مہمان ہیں، مسافر ہیں، اس دنیا کا کوئی مقیم نہیں ہے، سدا کسی نے نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے تھے، یہ بات سنتے تھے، اور اب چونکہ وقت آدمی کا گزرتا جاتا ہے نا، تو پھر آدمی کو یہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جاتی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، فرماتے تھے کہ گھر کے اندر انہوں نے قبر بنائی ہوئی، مٹی سے قبر کی طرح کی ایک ڈھیری بنائی ہوئی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ملا یہ کیوں بنائی؟ تو فرمانے لگے اس سے موت کی یاد رہتی، قبر سامنے ہوگی تو پھر یاد رہے گا کہ مرنا ہے، یہاں جانا ہے ہم نے۔ تو ایک دن جو ہے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکنے لگے۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ گیا ہے، اور موت کو کی یاد دلانے کے لیے یہ اب کافی ہے۔ تغیر جو ہے حالات کا، ٹھیک ہے، وہ آدمی کو بہت کچھ سکھانے پہ مجبور کر دیتا ہے، سمجھنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ سنتے رہتے تھے حضرات سے کہ یہاں سے ابھی جو بیٹھے ہوئے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، ہم میں سے جو جتنے بیٹھے ان میں سے 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا، اور 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہو۔ کتنا تھوڑا سا زندگی لے کر ہم آئے، اور ہر آدمی دنیا سے جانا ہے، ہر آدمی دنیا سے جانا ہے۔ ہم یہاں کے مقیم نہیں ہیں، یہاں کے مسافر ہیں، ہمارا ٹھکانہ کوئی اور ہے۔ آنے میں بھی اللہ کی ذات علی کے پابند ہیں۔ فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ ایک تو دنیا میں آنے میں ہم اپنی مرضی سے، خواہش سے نہیں آئے، اپنی مرضی اور خواہش سے مرد اور عورت نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اور اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں وقت سے پہلے مر جاؤں، وہ نہیں مر سکتا، اور آدمی یہ کہے کہ میں وقت آنے پر، موت کا وقت آنے پہ ٹھہر جاؤں، وہ ٹھہر نہیں سکتا، پھر اسے جانا ہوگا حال کے اندر۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، عارضی ہے، مختصر ہے، فانی ہے، اور سانسوں کے اعتبار سے مقرر ہے۔ سانسوں کے اعتبار سے جتنے سانس اللہ پاک کی ذات علی نے اس دنیا میں مقرر کر دیے ہیں، اس سے اوپر پھر آدمی ایک سانس نہیں لے سکتا۔ سانسوں کے اعتبار سے سانسیں لکھی ہوئی ہیں کہ اتنی سانسیں اس دنیا میں لینی ہیں، اور جب وہ سانسیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ اسپتال میں آنا جانا رہتا ہے کہ اس کی مریض کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ اب مریض کی حالت خطرے سے، حالانکہ اس مریض کے ساتھ جتنے آنے والے ہیں سب کے سب خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس مریض کے ساتھ جتنے آنے والے ہیں سب کے سب خطرے میں، اس لیے کہ جب ان کا وقت پورا آ جائے گا تو یہ چلے جائیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم مریض کی حالت کیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے کہ مرتے مرتے بچاؤں، پر مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، بچتے بچتے سب مر جاتے ہیں، بچتے بچتے سب مر جاتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، تھوڑی سی زندگی مجھے اور آپ کو اللہ پاک کی ذات علی نے دی ہے۔ یہ ایک مہلت کا جہان ہے، مہلت کا جہان، اور یہ محنت کا جہان ہے۔ اس میں اللہ پاک کی ذات علی انسانوں سے محنت چاہتے ہیں کہ محنت کریں، اور یہ آزمائش کا جہان ہے۔ دے کر لے کر مختلف حالات میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آزمائش کا جہان ہے۔ کوئی چیز کسی کی اپنی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، کس کی دی ہوئی ہے؟ امانت کے طور پہ ہے۔ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک کس کی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ جس نہ حالات اپنی مرضی سے انسانوں کی زندگیوں پہ آتے ہیں، سارے خوشی کے اسباب اختیار کر کے آدمی خوش ہو جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ سارے خوشی کے اسباب
ہمارے حاجی زرداد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اے سی لگا کے ایئر کنڈیشن لگا کے تو کیا کرو گے؟ چمڑی کو ٹھنڈا کر لو گے نا، دل کو کیسے ٹھنڈا کرو؟ ہے کوئی اعلیٰ دل کو ٹھنڈا کرنے والا؟ سارے اسباب راحت کے ہوں اور اللہ پریشان کر دے تو سارے اسباب راحت میں پریشانی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے راحت ہو جائے تو سارے اسباب پریشانی میں، ہلاکت میں راحت ملے گی۔ سارے اسباب راحت کے اندر نمرود کیا ہے؟ پریشان۔ کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ آپ کو ختم کرے گا، اب آیا بھی نہیں ہے، سب کچھ ابھی تو پاس ہے نا، سب کچھ ابھی تو پاس ہے، لیکن کیا کر دیا؟ سارے اسباب راحت میں پریشان کر دیا۔ فرعون کو سارے اسباب راحت، سب کچھ اس کے پاس میسر ہے، سب کچھ مہیا ہے، سب کچھ اختیار میں دے دیا، لیکن کیا کر دیا؟ پریشان کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سارے اسباب ہلاکت میں راحت دے دی کہ ابراہیم آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے، وہ سب سے زیادہ بہترین۔ تو نہ تو حالات ہمارے اختیار میں ہیں، نہ چیزوں کا اختیار ہمیں اللہ پاک کی ذات علی کی ہے۔ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کس کی عطا کردہ ہے؟ بولو کس کی عطا کردہ ہے؟ اور عارضی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے کہ ہم حالات کو آدمیوں کے بیچ میں بدلتے رہتے ہیں، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس، اس کے پاس تھا تو اس کی نہیں تھی، اب اس کو مل گئی تو پھر اس کی نہیں ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جس کو دے دے۔ اختیار دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اختیار دنیا میں مختار کل کس کی ذات ہے؟ بولو کس کی ذات ہے؟ اکیلے اللہ کی ذات۔ کہ ایک اللہ والے نے لکھا کہ اپنے اختیار میں کچھ سمجھنا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کہتے رہتے ہیں؟ بھائی اتنی بات تو میرے اختیار میں ہے، اس سے آگے میرے اختیار میں ہے۔ آپ کے اختیار میں اتنی بھی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کے اختیار میں کہتے ہیں نا یہ میرے اختیار میں ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ جو آپ سمجھیں نا اپنے اختیار میں، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ہمارے اختیار میں تو ہماری سانس بھی نہیں ہے ہماری سانس۔ ہمارے اختیار میں جن چیزوں کو، جو اپنا وجود ہے، سب سے زیادہ انسان کی چیز کیا قریب ہوتی ہے؟ اپنا وجود، جس کو انسان کہتا ہے میرا وجود ہے، یہ میرا جسم ہے۔ اس جسم کی کسی چیز کے اوپر اس انسان کا اختیار نہیں۔ اگر اس انسان کا اختیار ہوتا تو اس کے سر میں درد ہوتا، اس کے پیٹ میں درد ہوتا، اس کے ہاتھوں میں درد ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا۔ اس کی نظر کمزور ہوتی، اس کے بال سفید ہوتے؟ کبھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس کی کانوں کی سنوائی کبھی کم نہ ہوتی۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے وجود کے اوپر بھی اس کا اختیار نہیں۔ تو جو اپنے وجود کے اوپر اختیار نہیں رکھتا، وہ اپنے وجود سے باہر کسی چیز کے اوپر اختیار رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا؟ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات علی نے ایک تھوڑا جیسا وقت دیا ہے مجھے اور آپ کو، اور یہ زندگی کیا ہے؟ امتحانی زندگی، آزمائش کی زندگی، محنت کی زندگی۔ اللہ پاک کی ذات علی آزما رہے اس بندے کو اس دنیا کے جہان میں، یہ کیا کر کے آتا ہے؟ تو زندگی گزارنے کے دو راستے ہوئے، زندگی گزارنے کے دو راستے۔ ایک راستہ خواہشات کے اتباع کا راستہ، جو جی میں آیا کر لو، جو جی میں آیا کر لو، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کھا لو، جو کھانے کو چاہا کھا لیا، جو پہننے کو اچھا لگا پہن لیا، جہاں جب چاہے سو گئے، جب چاہے جاگ گئے، جہاں چاہے چلے گئے، اپنی خواہشات کی اتباع کی زندگی۔ ایک زندگی گزارنے کا یہ راستہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے یہ دونوں راستے اللہ پاک کی ذات علی نے انسانوں کو بتائے۔ یہ جو امتحان ہے نا، یہ اسی چیز کا امتحان ہے، جو محنت ہے وہ اسی چیز کی محنت ہے کہ دو راستے اللہ پاک کی ذات علی نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے کیے، اور دو ہی ان کی منزلیں بتا دی۔ یہ راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلنے والے اس راستے پہ دنیا میں ایسے چلیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ دوسرا راستہ، اس کو اختیار کرنے والے دنیا کی زندگی میں کیسی ان کی زندگی گزری اور اس کے بعد پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ دو راستے اللہ پاک کی ذات علی نے سارے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو سجھا دیے۔
ایک راستہ خواہشات کی تباہ کا راستہ، جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے کر لو، جہاں چاہے دیکھنے، جو دیکھنے کو چاہ تو دیکھ لیا، جو سننے کو چاہ تو سن لیا، جو بولنے کو چاہ تو بول دیا، جو پہننے کو چاہ پہنا، جو کھانے کو چاہ کھا، جب چاہے اٹھے، جب چاہے سوئے، جیسے چاہے سوئے، جیسے چاہے کھایا، جیسے چاہے پہنا، اپنی ترتیب، خواہشات کی تباہ۔ ان خواہشات پر چلنے والوں کا انجام کیا بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایک تھوڑی جیسی زندگی اپنی خواہشات کی اتباع کے اوپر لگا کر یہ مرتے ہی ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ پھر ان کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ توڑا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑی جیسی خواہش میں پوری کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ پاک کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ توڑا جائے گا۔ ان کی کھانے کی خواہش، ان کے پینے کی خواہش، ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پہ توڑا جائے گا۔ یہ روایت کے اندر آتا ہے نا، ایک جہنمی جہنم میں 8 لاکھ سال تک پکارے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اور 8 لاکھ سال کے بعد اس کو کیا جواب ملے گا؟ اخسؤ ولا تکلموا، بھونکنا بند کر دو۔ کیا جواب ملے گا؟ بھونکنا۔ 8 لاکھ سال پکارنے کے بعد کیا جواب ملے گا؟ اخسؤ ولا، کیا کہ بھوک 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 بھوک، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، کچھ کھانے کو دے دو، کچھ کھانے کو دے دو۔ ہزاروں سال، لاکھوں سال کے بعد پھر کیا ملے گا؟ زقوم، ایسا اس کا کڑوا درخت کہ دنیا میں جو ہے نا کہ اس جیسا کڑوا درخت کوئی نہیں ہے، کانٹے دار، کہ وہ جب کھائے گا اب اتنا کڑوا، اتنا زہریلا کہ اس کے کھانے کھاتے ہی اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے چلا جائے گا، اور حلق کے اندر اس کی چیز پھنس جائے گی، یہ اس کو نگل نہیں سکے گا۔ لیکن بھوک کی شدت ایسے ہوگی، کیوں کہ آپ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے کھایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کھایا، جو دل میں ہے کھایا۔ تو اس کی بھوک لگانے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے لگانے والی؟ اعلیٰ پیمانے پہ اس کی بھوک لگائی جائے تو برداشت سے باہر اللہ وہ بھوک لگا دیں گے، اور پھر اس کو بھوک کو پورا کرنے کے لیے زقوم کھلائیں گے۔ پیاس 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 پکارے گا، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جب جواب ملے گا تو کیا ملے گا؟ بھوکنا بند کر دو۔ اور پھر جب پانی ملے گا تو کیا ملے گا کہ وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جو جمع ہو گئے ایک تالاب کے اندر کھولتا ہوا، وہ پیپ اس کو پیالے کے ساتھ پلائی جائے گی، اور فرمایا کہ جس کے پیتے ہی اس کی انتڑیاں پاخانے کے رستے سے باہر نکل جائیں گی۔ چلو پیو۔ کیوں کہ دنیا کی زندگی میں اپنی پینے کی خواہشات کو پورا کیا، آج اعلیٰ پیمانے پہ پیاس لگائی جائے گی، اور پھر اعلیٰ پیمانے پہ اس کو توڑا جائے گا۔ جہنمی کی ایک دار کو اللہ رب العزت کی ذات عالی احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دیں گے، اور احد کا پہاڑ 13 میل لمبا پہاڑ ہے۔ اس کی چوکڑی مارنے کی جگہ کو، جیسے آلتی پالتی مار کے آدمی گوٹ مار کے بیٹھتا ہے نا، یہ چوکڑی مارنے کی جو جگہ ہے 1 مہینے کے مسافت بڑی ہو جائے گی، اور سالوں کی مسافت کے بقدر اس کی کھال کو اللہ موٹا کر دیں، اور روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ پاک کی ذات علی اس کی کھال کو جلائیں گے۔ 70,000 مرتبہ اس کی کھال کو اللہ جلائیں گے، اور اللہ پاک کی ذات علی فرماتے ہیں کہ پھر ہم یہ کیوں کریں گے، اس کے وجود کو اتنا بڑا کیوں کریں گے؟ تاکہ خوب عذاب کا مزہ یہ چکھے، اور پھر کبھی اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ کہ جو سب سے سخت آیت جہنمیوں کے اوپر ہے اللہ کی ذات علی کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اس عذاب کو، مزہ چکھو اس کا، کہ جس کے اندر پھر کبھی کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہی زیادتی آئی۔ ہر دن کا درجہ حرارت دوسرے دن کا پچھلے سے زیادہ ہوگا، پچھلے سے زیادہ ہوگا۔ اور میں نے کہ جہنم کی آگ سے ایک جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آرام سے سو جائے، آرام سے سو جائے۔ اس لیے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کی ذات نے اس دنیا کو پیدا کیا
تو انسان کے لیے آگ کی ضرورت پڑی. تو فرشتوں نے کہا کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے, تو ہم جہنم سے آگ لے آئیں. کہا لے آؤ, ایک کھجور کے بقدر آگ لے آئیں. فرمایا کہ اگر ایک کھجور کے بقدر وہ آگ اس دنیا میں رکھ دی جائے تو اس 7 آسمان زمین جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو باری تعالیٰ اس کی گھٹلی کے برابر. تو فرمایا کہ اس گھٹلی کے برابر بھی آگ اگر اس دنیا میں آ جائے گی تو 7 آسمان زمین جل کے راکھ ہو جائیں گے. پھر فرمایا جہنم کی ایک چنگاری جس کو 70 مرتبہ سمندروں میں دھویا گیا, وہ 70 مرتبہ سمندر میں دھو کے اس کو دنیا کے ایک پہاڑ پہ رکھا گیا. تو یہ دنیا کی جتنی آگ نظر آتی ہے یہ سب کی سب جہنم کی وہ چنگاری ہے جس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے. تو اس آگ کے اندر کوئی ہاتھ رکھ سکتا؟ کتنی سخت آگ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی وہ چنگاری ہے جس کو 70 مرتبہ پانیوں سے ٹھنڈا کیا گیا ہے. اس آگ کی یہ شدت ہے تو جہنم کی آگ کی کیا شدت ہو. یہ کیوں کیا جائے گا کہ اللہ پاک کی ذات علی نے طے کر دیا کہ دنیا کے اندر زندگی میں اپنی خواہش پر چلا ہے, اپنی خواہشات پر چلا. تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات پہ چلتا جائے. تو دنیا کی زندگی میں تھوڑا جیسا وقت اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں تو لگا دے گا, لیکن پھر کیا ہوگا؟ مرتے ہی اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ توڑا جائے گا. اور ایک زندگی گزارنے کا وہ رستہ ہے کہ جس میں اطاعت ہے اللہ پاک کی ذات علی کے احکامات کی, اللہ کو دیکھ کر چلنا, اللہ کی مان کر چلنا, اپنی خواہشات کے برعکس جو اللہ کا حکم اللہ نے دیا اس حکم پر اپنی زندگی کو اٹھائے. زندگی گزارنے میں طریقہ احکامات والی زندگی. یہ دل چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. اس چاہت کو قربان کیا کس پر؟ اللہ کے حکم پر. اللہ کے حکموں پر اپنی چاہتوں کو قربان کرتا چلا جائے گا, کرتا چلا جائے گا. تو تھوڑی جیسی زندگی دنیا کی اس کو مشقت میں تو نظر آئے گی, لیکن مرتے ہی راحتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے اندر پھر کبھی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایسی راحتیں اللہ رب العزت کی ذات علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کی صورت میں ایسی نعمتوں کو تیار کیا ہے کہ جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی ذہن کے اوپر اس کا گمان پیدا ہوا. ہمارے ساتھ ہم چل رہے تھے نا ایک جماعت میں, دو نوجوان ساتھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ایک منظر کشی کرتے ہیں نا لوگ, بیٹھے کرتے رہتے ہیں, تو کہنے لگے کہ ایسی جنت ہوگی. ہم نے کہا جو آپ کے خیال میں آ گئی نا وہ جنت نہیں ہو سکتی. جو خیال میں آ گئی, جو تصور میں آ گئی تو وہ جنت. کیوں کہ کیا فرمایا کہ جس کے بارے میں کسی دماغ کا گمان نہیں پیدا ہو سکتا. ایسا کتنی خوبصورت نظارے آدمی دیکھ لیتے نا. یہ لوگ علاقوں میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں جنت نظیر, تو جنت نظیر تو کوئی جگہ نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک کی ذات علی کے بندوں کے لیے خاص مہمان خانہ ہے جو انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کسی کا گمان نہیں گزرا کہ اس کے اندر اللہ پاک کی ذات علی نے کیسی کیسی نعمتیں بنے. تو تھوڑی جیسی زندگی دنیا کی یہ وعدہ ہے اللہ پاک کی ذات علی کا. یہ خواہش کے اوپر نہیں چلا, خواہش کے مقابلے میں احکامات کے اوپر اپنی زندگی کو اٹھایا ہے. یہ اللہ کے حکم پر چلتے 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 خواہشات کو قربان کرتا چلا گیا. تو دنیا کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ وعدہ ہے. کیا ہے؟ جیسے خواہشات پر چلنے والوں کا یہ ہمیں دھوکہ ایک لگ جاتا ہے کہ جو آدمی خواہشات کی زندگی کو اختیار کرے گا تو وہ دنیا کی زندگی مزے سے گزارے گا نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ پاک کی ذات علی کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کر کے اپنی خواہش پر زندگی گزارے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے, اس کے دلوں کا چین ختم ہو جائے, سارے اسباب راحت میں پریشان ہوگا. یار اللہ رب العزت کی ذات علی فرماتے ہیں کہ اشیاء کی کثرت ہم کر دیں گے ان کے اوپر, چیزوں کی بہتات ہو جائے گی نافرمانوں کے اوپر, ہر قسم کی چیزیں میسر کر دیں گے اللہ پاک. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم چیزوں, آسمان اور زمین کی چیزوں کی کثرت کر دیں گے ان کے اوپر. لفتحنا ابواب کل شیء, ساری چیزوں کے دروازے کھول دیں گے, ہر چیز بہت ہو جائے گی, لیکن کیا نکال دیں گے؟ اللہ معیشت دن کا. اللہ پاک کی ذات علی اس کے اندر عذاب بھیج دیں گے, معیشت دن کا پریشانی کا عذاب, سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان ہوگا.
آج جن کی تقلید میں اور جن کے پیچھے چلنے میں وہ اندھے ہو کر امت پوری بھاگ رہی ہے نا، دنیا کی زندگی میں دیکھ لو اللہ پاک نے کیسے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، ادارے بنا دیے جس کے لیے کہ بھائی آپ خود اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے، یعنی ان علاقوں میں رجسٹریشن سینٹر بنا دیے کہ جو آدمی اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کر دے، پھر وہ روزانہ کے اعتبار سے جو ان کی تعداد ہے متعین، اس تعداد کے مطابق روزانہ کو اور ان کی زندگی کو ختم کر دے۔ چیزوں کی کثرت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، اللہ پاک کی ذات علی ان کے اندر سے اسباب راحت کو ختم کر دیتے، راحت نہیں ملتی، پریشانی ہو جاتی کہ جو آدمی کتنی دیکھو نا بیمار ہوتا ہے، کتنا بیمار ہے، لیکن بیمار سے بیمار آدمی بھی اپنی زندگی کی خاتمے کی دعا نہیں کرتا، صحت کی دعا کرتا ہے، صحت کی دعا کرتا ہے۔ تو وہ کس درجے کی فرسٹریشن اور کس درجے کی پریشانی دماغ پہ حاوی ہو جاتی ہے جب آدمی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کیا نکال دیتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات اس کے ساتھ راحت نکالے۔ ایک ساتھی ہمارے ایک جماعت میں ان کا جانا ہوا، کہتے ہیں امریکہ کا سفر ہوا تو ہم مسجد میں جو مصلی تھا، مسجدیں تو وہاں کم ہیں، مصلی میں داخل ہوئے تو ہم بیٹھے تھے، تعلیم جو کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، جماعت جب جاتی ہے تو سب سے پہلے مشورہ کرتی ہے کام کیسے کریں، تو اچانک ہمارے ساتھی نے دیکھا تو دروازے کے اوپر 2 نوجوان کھڑے ہیں، انگریز نوجوان ہیں کھڑے ہیں، تو ہم نے دیکھا تو ساتھی نے ان کو اندر بلایا، بٹھایا اپنے پاس، کیا حال ہے، وہ ایسے ٹاکرے ہوئے نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں بہت کچھ۔ ہم نے کہا کیا بات ہے، تو اس میں ایک نے کہا کہ ہم دونوں بچپن کے دوست اور بڑے یعنی امیر گھرانہ ہے ہم دونوں کا، ہم دوست تھے، تو بڑے ہوئے تو زندگی کی خواہش کی ہر لائن کو ہم نے اختیار کیا، ملکوں میں گھومنا اور یہ کرنا، عیاشی کی ساری لائنیں، لیکن پریشانی جس لائن کو اختیار کرتے آخر نتیجہ پریشانی پہ ختم ہوتا، پریشان ہو جاتے۔ تو ہم دونوں نے آخر مشورہ کیا کہ بھائی زندگی میں ہمیں ابھی کوئی سکون نہیں ہے، تو ایسے ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ کیسے ختم کریں گے؟ فلاں دن کے اوپر دونوں چلے جائیں گے، پسٹل ہمارے پاس، اور اس پار کرتے ہوئے کہ دونوں ایک دوسرے کو شوٹ کر دیں گے، بس زندگی کا خاتمہ۔ اب آئے ہم صبح، آج وہ دن طے تھا، آج کا دن، دونوں آگے تو یہ جو سامنے جو پارک ہے، اس پارک میں وہ بینچ بنے ہوتے ہیں نا، تو بینچ پہ بیٹھے ہیں، اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، رو بھی رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، بچے کوئی ادھر کھیل رہا ہے، کوئی ادھر کھیل رہا ہے، کوئی ادھر کھیل رہا ہے، اب ہم جو ہے پریشان ہیں کہ اب زندگی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اتنے میں میرے ساتھی نے جو دوست ہے میرا، اس نے بیٹھے ہوئے مجھے ایسے کونی ماری کہ وہ دیکھو، تو میں نے اوپر دیکھا تو کہ کچھ محسوس ہوا، تو ایک تار کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے کو دیکھا تو مجھے کچھ دل میں کچھ سکون محسوس ہوا، تو میں نے کہا کیا دیکھا؟ تو نے کہا ہاں کچھ دل جو ہے نا کچھ سکون پا رہا ہے۔ تو ادھر دیکھا، اس تار کی سمت میں دیکھا تو آگے جو ہے وہ آپ لوگ جا رہے تھے، تو اور سکون آیا، تو میں نے اس سے کہا یہ اس تار میں اور اس پرندے میں کچھ نہیں ہے، یہ جو وہ لوگ جا رہے ہیں نا ان کے اندر کچھ ہے۔ تو ہم آپ کے پیچھے چلے پڑے، تو آپ جو ہے مسجد اس کے اندر آگے کمرے میں آگے، جب آپ کو دیکھا تو اور ہمارے اندر جو ہے نا وہ جو ہماری اندر کی تنگی تھی وہ دور ہو رہی، تو اب اطمینان ہمارے دل میں آ گیا۔ تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جن کے دیکھنے میں اتنا اطمینان ہے ان کے مذہب کو قبول کرنے میں کتنا اطمینان ہو، اور وہ دونوں مسلمان ہو۔ تو دنیا کی زندگی میں وعدہ ہے کیا اللہ پاک کی ذات علی کا کہ اللہ پاک کی ذات علی خواہش پر چلنے والوں کو ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اسباب سب موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، زمین آسمان کی ساری چیزیں موجود ہیں، ہر راحت کا سامان ہے، راحت نہیں۔ اور دوسری طرف پہ وعدہ دنیا کی زندگی میں احکامات پر چلنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک کی ذات علی کیا کرتے ہیں؟ برکات من السماء، آسمان زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، برکتوں کو کھول دیتے۔ یہ دھوکہ جو آدمی کو لگ جاتا ہے نا کہ خواہشات کے اتباع میں مزے کریں گے، یہ دھوکہ ہے انسانوں کا، اس لیے کہ سارے دنیا کے اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کے دل کو اللہ اطمینان سے بھرے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات علی نے کہا نا
کہ 313 نہتے اور مقابلے پر 1000 آگے تلواروں تیروں کے ساتھ لیس، نیزوں کے ساتھ لیس، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ ان کے پاس، تو خوف آ جاتا ہے نا آدمی کے اوپر. تو اللہ پاک کی ذات علی کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر کیا چیز نازل کر دی؟ سکینہ کو نازل کر دیا. اطمینان سے اونگ آ گئی. موت کے بستر پہ آتی ہے کسی کو نہیں، اور اللہ کیا دے دیا؟ یہ سکینہ اور سکون اور اطمینان کس کے ہاتھ میں؟ تو وعدہ اللہ پاک کی ذات علی کے احکامات کی زندگی گزارنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک زمین آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتا ہے. زمین آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتا ہے. ہر چیز کے اندر برکت، جان میں، مال میں، عزت میں، ہر چیز کے اندر برکت. اور برکت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی انگریزی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. آپ انگریزی ڈکشنری میں نا کھول کے دیکھیں کہ برکت کو کیا کہتے ہیں، ان کی پوری ڈکشنری میں برکت کا کوئی لفظ نہیں ہے. کثرت کا ہے، پلینٹی، آپ کہہ دیں گے پلینٹی، زیادہ ہو جائے، لیکن برکت یہ نہیں کہ برکت چیز کے زیادہ ہونے کو نہیں کہتے. اللہ پاک تھوڑی زندگی میں کیا مطلب کہ تھوڑی زندگی میں ایسے کام کر جائے گا کہ ہزاروں سال جن کو زندگی ملے وہ اس میں نہیں کر سکتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑی سی عمر، نحیف سا بدن، ٹھیک ہے، اور محنت کے کتنے سال؟ صرف 16 سال. 1928 میں تبلیغ کے کام کو شروع کیا اور 1940 میں دنیا سے چلے گئے. 16 سال زندگی محنت کی. اور آج کتنی جگہوں پہ شب جمعہ ہو رہا ہے؟ کتنے ملکوں میں شب جمعہ ہو رہا ہے؟ کتنے ضلعوں میں شب جمعہ ہو رہا ہے؟ ایک تو 80,000 سے لے کے 1 لاکھ تک آدمی چلے 4 مہینے کے لیے صرف پاکستان میں سالانہ نکلتے ہیں. 300 کے 100 پر جماعتیں سال 7 ماہ کی بیرون ملک پہ صرف پاکستان سے جاتی ہیں. 200 کے قریب جماعتیں سال کے اندر ملک کے اندر جو ہر سال کے اندر لگاتی ہیں، یہ صرف پاکستان میں. اور ہمارے ایک حلقے کے اندر 2,500-3,000 ہزار جماعتیں سروزہ کی ایک مہینے کے اندر چلتی ہیں. اور کتنی مساجد میں ہمارے بدھ کے دن کے گشت ہوتے ہیں، اور کتنی مساجد میں ہمارے روزانہ کی تعلیمیں ہوتی ہیں، روزانہ کے مشورے ہوتے ہیں، روزانہ کی نقل و حرکت ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات علی نے توبہ نصیب فرمائی. کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس محنت کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائی، دین پر لے آئے. یہ سب کا سب ثواب مل کر جمع ہو کر کس کو جاتا ہے؟ تو یہ زندگی کی برکت ہے کہ جو ہزاروں سال کی زندگی میں جو کام نہیں کر سکتا آدمی، اللہ پاک ایسی برکت دے دیتے. صحابہ کی تھوڑی جیسی زندگی تھی، صحابہ کی تھوڑی جیسی زندگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا صرف 23 سال عرصہ صحابہ میں گزارا، 23 سال، اور اس 23 سال میں کائنات کے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا. تو کیا ہے زندگی کی برکتیں اللہ دے دے. محنت میں برکتیں، روزی میں برکتیں. غیب سے خزانے اللہ رب العزت کی ذات علی کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات علی رزق کھول دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات علی ہر ضیق میں سے اس کے لیے رستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو کھلاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ وہاں سے اس کے روزی کے اسباب پیدا کرتا. صحابی دشمن کی قید میں تھے، کسی ذریعے سے ان کے گھر والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہو، اس کا اہتمام کرو. اس ورد کو وہ کرتے رہے. فرماتے ہیں ایک رات جو ہے میں جب جاگا تو دیکھا کہ میرے ہاتھوں کی پاؤں کی بیڑیاں ہتھکڑیاں کھل گئی، ٹوٹ گئی، خود بہت ٹوٹ گئی. اور پھر جب میں اٹھا تو میرے باہر نکلتے ہی وہ جو ان کا جو گلے کا جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا بھیڑ بکریوں میں ایک کے گلے میں وہ بنا ہوتا ہے ٹن 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 ٹن، ایک بڑا وہ اٹھ گیا اور میرے پیچھے چلنے لگا. اور اس کے پیچھے پورا ریور چلنے لگا، جو سب کا سب تھا نا وہ سارا کا سارا پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ سب کو لے کے مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تیرے تقوی کے اوپر اللہ پاک کی ذات علی نے تیرے لیے روزی کا یہ بندوبست کر دی. یہ سب کچھ تمہارا، یہ اونٹ بھی، یہ گائے بھی،
کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بھیڑیں بھی بکری بھی سب تمہارے. ایسی جگہ سے اللہ کھلاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. صحابی وضو کے لیے استنجے کے لیے بیٹھے تو چوہے کا بل تھا. اس چوہے کے بل سے ایک چوہا ایک اشرفی لے کے منہ میں آیا، پھر دوسری تیسری چوتھی کرتے کرتے 17 اشرفیاں لے کر آ گیا. پھر وہ تھیلی جس کے اندر تھی وہ بھی لے کر آ گیا. 17 اشرفیوں کو تھیلی میں ڈالا اور جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا بیان فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تیرے تقویٰ کے اوپر اللہ پاک ذات علی کی طرف سے غیب سے تیرے روزی کا یہ بندوبست. تو احکامات کی زندگی پر دنیا میں اللہ کا وعدہ، برکتوں کا، رحمتوں کا وعدہ کہ اللہ پاک ذات علی کی رحمت خصوصی اس کے اوپر نازل ہوتی. دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے اور محبوبیت اور مرجعیت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علی سب کی آنکھ کا تارا اس کو بنا لیتے. روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خواہش پر چلنے کی زندگی شروع کر دیتا ہے تو یہ آسمانوں میں مقبول ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک کی ذات علی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میرا فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اے زمین آسمان کے فرشتوں، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. تو سارے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے. پھر فرمایا کہ اس کی مقبولیت کو زمین آسمان کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کی ساری مخلوق اس سے محبت میں لگ جائے. وہ سب سے محبت، سب اس سے محبت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہیں. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ابو ذر جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ جبرائیل یہ تو میرا صحابی ہے. فرمایا ابو ذر زمین والوں میں کم مقبول ہے، آسمان والوں میں زیادہ مقبول ہے. اس کو زمین والے تھوڑا جانتے ہیں، اس کو آسمان والے زیادہ جانتے. کیوں؟ کہ اس کے اندر عاجزی بہت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ عاجزی بہت. اور یہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، ہر وقت اس کا ورد رکھتا ہے. تو زمین آسمان کی ساری مخلوق کیا کرتی ہے؟ اس سے محبت کرتی ہے، اس کی اطاعت میں لگ جاتی ہے. 100 بھیڑیوں کا وقت آپ سنتے رہتے ہیں، 100 بھیڑیوں کا وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آیا اور فرمایا کہ آپ کو اس کا سردار آگے آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ بھیڑیوں کا وقت میرے پاس آیا ہے، یہ ایک عرضی لے کر آیا ہے کہ کیا کریں کہ ہمیں صحابہ کی بھیڑوں بکریوں کے اوپر ہمیں ہاتھ ڈالتے ہوئے جو شرم آتی، ہمارا دل نہیں چاہتا. لیکن یا نبی اللہ، ہماری روزی اللہ نے ان میں رکھی ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ کچھ حصہ مقرر کر دیجئے، تھوڑا جیسا حصہ جس سے ہم گزارا کر لیے کریں، کہ تھوڑی جیسے ایک مہینے میں، ہفتے میں جیسے کہ چھوڑا سا یہ مقرر کر دیں. صحابہ نے خود ہی دے دیا کریں تاکہ ہم اپنی روزی لے لیں اور چلے جائیں. صحابہ نے مشورہ کیا، فرمایا کہ یا نبی اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم چھوٹے سے بچے کو پالیں اور اس کو پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے، نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے بھیڑیوں سے کیا کہا کہ تم جاؤ اپنے رزق کو تلاش کرو اور یہ اپنی مال کی حفاظت کریں. زمین آسمان کی ساری مخلوق ان سے محبت میں لگ جائے. ٹھیک ہے، فرشتے سے محبت کرتے. اس لیے کیا فرمایا کہ جب آدمی جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے روتی ہیں. ساری مخلوقات اس کے لیے روتی کہ وہ فرشتے جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ دروازے جن میں سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے لیے روتے ہیں. اللہ محبوبیت اور مرجعیت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کا مرجع خلائق جسے کہتے ہیں، سب کا وہ بنا دیتے ہیں. برکتوں سے مالا مال اس کی زندگی کو کر دیتے. اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ کی راحتوں کا گھر جنت کی صورت میں اللہ اس کو عطا فرما دیتا. اور جنت کہ جس کے بارے میں کیا فرمایا، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. کتنی زبردست بڑی بات فرمائی، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جو کچھ اس میں تم چاہو گے، جو کچھ اس میں تم چاہو گے، اللہ رب العزت کی ذات علی تمہیں عطا کریں گے. ولدینا مزید، پھر اس سے زیادہ بھی عطا کریں گے. جنت کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے جنتی تھک جائیں گے
لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ پاک فرمائیں گے اور مانگو تو یہ اپنی بساط پر مانگے گا, جو اس کو آتا ہے یہ مانگے گا, یہ مانگے گا, اللہ سب دے دیں گے. پھر کہ اور مانگو, تو پھر یہ اپنے علماء کے پاس جا کر ان سے کہیں گے کچھ بتائے کیا مانگے, تو وہ اور کچھ باتیں بتائیں گے, یہ مانگو وہ مانگے گا. نبیوں کے پاس چلے جائیں گے, سب کچھ اللہ پاک عطا کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا کہیں گے کہ میری جنتیوں, آج تو میں خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ جنت میں جاتے ہی جو سب سے پہلے اعلان ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا, آج کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی. دنیا میں جتنا راحتوں میں آدمی ہو نا, تو راحتوں کو مقدر کرنے والی, ختم کرنے والی چیز کیا ہے, موت ہے نا. جب موت کا تذکرہ آ جاتا ہے تو ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں, ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے اعلان کیا ہو جائے گا, آج کبھی کسی, اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے. آج موت کو ختم کر دیا گیا. آج اس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں ہے, بڑھاپے کا تصور ہی ختم ہو جائے گا کہ 1 ارب سال پہلے جو 33 برس کا تھا تو اربوں سال بعد بھی 33 برس کا ہوگا, 33 برس کا ہوگا. کبھی بیماری نہیں آئے گی, یہ دل کا مرض, یہ شوگر کا مرض, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, سب ختم. ساری پابندیاں, ساری پرہیزیں ختم ہو جائیں. منوں کے حساب سے کھائے گا. کہا جنتی کا ایک وقت کا کھانا 40 من ہوگا, اور یہ 40 من کھانے کے بعد اس کے پیٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. پسینہ آ جائے گا خوشبودار, بیکار پر خوشبودار, اور وہ سب کا سب ختم, سب کا سب ختم. دنیا کی کھانوں کی لذت کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اشتہا ہے کھانے کی, بھوک ہے, پسندیدہ کھانا سامنے رکھا ہے, تو پہلے لقمہ جو لذت کے ساتھ لیا تو دوسرے لقمے میں وہ لذت باقی نہیں ہوتی, اور جب آنکھ میں پہنچ جائے تو وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور پیٹ بھرنے کے بعد اس کو دیکھیں تو کیا آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ لذیذ کھانے سے کیا آ جاتی ہے, کیا آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جنت کے کھانوں کا کہ ہر لقمے کا دوسرے لقمے کا ذائقہ پہلے سے اچھا ہوگا, بڑھیا ہوگا, اچھا ہوگا, بڑھیا ہوگا. ہر قسم کی خواہش کو اللہ پاک کی ذات اعلیٰ پیمانے پہ پورا کریں. موتیوں کے محل اللہ پاک کی ذات ہے, بے جوڑ موتی کے محل, اور سرخ یاقوت کے محل, اور زبرجد کے اور زمرد کے محل اللہ پاک کی ذات ہے, اور ہیروں کے محل اور موتیوں کے محل اللہ پاک کی ذات عطا فرمائیں گے کہ جن کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی, اور جس کا گارا مشک کا ہوگا. ہر جنتی کو اللہ پاک کی ذات علی اپنے محل میں کن کی اللہ طاقت عطا کر دیں گے. جو چاہے گا اللہ اس کو عطا کرے, جو اس کے دل میں آئے گا اللہ پاک کی ذات علی اس کو عطا کرے. تو دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں. ایک ہے خواہشات کے اتباع کر, جس میں تھوڑی جیسی زندگی اپنی خواہشات پر چل کے اس تھوڑی جیسی زندگی کو ختم کر دیتا ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کی دنیا کی زندگی پریشانیوں میں اور مرنے کی ابدی زندگی میں ایسی پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا کہ جس میں کوئی پھر کمی نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا, اللہ پاک کی ذات علی فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ آدمی اس میں رہے گا. کہ جنت کے جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیے جائیں گے, تالے لگا دیے, جہنمیوں پہ دروازوں کو بند کر دیا جائے گا, اس پہ قفل لگا دیے جائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سیل اور مہر بند کر دیا جائے گا. ایسے فرشتے مقرر ہوں گے کہ جن کے بارے میں آتے ہیں کہ نہ وہ گونگے اور بہرے, کیا ہے, گونگے اور بہرے, وہ کچھ نہیں سن سکتے, کچھ نہیں سن سکتے. آپ چیخیں چرائیں ان کو آواز نہیں آتی, اور کسی کو کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتے کہ تسلی دیں, وہ گونگے بہرے. اور جنت میں سلامن سلاما, سلامن سلام, سلامتی سلام, سلامتی کی بات. تو ایک راستہ اتباع کا اللہ پاک کی ذات علی کے اطاعت میں اپنی تھوڑی جیسی زندگی کو نفس کو کے خلاف اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ پڑ جائے گا تو دنیا کی زندگی برکتوں والی, دنیا کی زندگی عزت والی, دنیا کی زندگی اطمینان والی, چین والی اللہ نصیب فرما دیں گے. اور مرنے کے بعد کی ابدی کامیابیاں اللہ پاک کی ذات علی سے جنت کی صورت میں نصیب فرمائیں. تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی, محنت کا جہان ہے. بولو کیا ہے, ہم یہاں کے کیا ہیں, سب کے سب مسافر ہیں. بولو کیا ہے, مسافر. کوئی ہے مقیم یہاں پہ, کوئی مقیم نہیں, ہم جانے والے ہیں. زندگی کا بہت سا حصہ ہم گزار چکے, اب تھوڑا حصہ ہمارے پاس باقی. جو یقینی زندگی تھی وہ تو ہم گزار چکے, اب نہ پل کی خبر
نہ کل کی خبر. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اس کی کتنی زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں اللہ کے علم میں. جس کے کل 10 دن باقی تھے آج 9 رہ گئے، کل 8 رہ جائیں گے. جس کے کل 5 دن تھے اب بالکل 4 رہ گئے. کہ روایت میں آتا ہے کہ آدمی اپنی نکاح کی تیاری میں لگا ہے اور اس کے کفن کا کپڑا بازار میں اس کی دکان پر آ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں. اس کو پتہ نہیں. آدمی اپنی دنیا کی کام کاروبار کی چکر میں اس کو بڑھانے میں لگا ہوتا ہے اور اس کی قبر کا کیا ہے؟ تیاری ہو چکی ہوتی ہے. اس کا پتھر جو ہے نا وہ گر چکا ہوتا ہے. اس کے لیے فیصلہ لکھا جا چکا ہوتا ہے کس نے آج دنیا سے جانا ہے. اس لیے میرے دوستوں زندگی تھوڑی سی اللہ پاک کی ذات علی دی. یہ زندگی گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ بنانے کی چیز. ہم سب گزار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گزار رہے ہیں. کیسا وقت گزر رہا ہے بھائی؟ اچھا گزرا. کیسا گزرا؟ جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس، وہ انسان کا وقت ہے جو آج سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے. کوڑیوں کے بعد وہ دیکھو گھنٹوں کے حساب سے ضائع کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ گھنٹوں کے حساب سے ضائع ہو رہے ہیں روزانہ. جو سب سے قیمتی سرمایہ وقت کا، وہ سب سے زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے. آدمی 10 روپے کے نوٹ کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہاں نہیں رکھتا، پھر جیب مختلف بناتا ہے کہ کہیں کوئی لے نہ لے. اس کی قدر کرتا ہے. اور جو سب سے قیمتی دولت ہے زندگی کی، وقت کی، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. کتنا وقت ہمارا یعنی بازاروں میں اور دکانوں پر اور چوکوں میں چوراہوں میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ اب یہ زندگی کا وہ وقت ہے جو ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کر لے تو جو آج دن گزرا یہ دن دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات علی نے انسانوں کو جو دنیا میں پیدا کیا تو ان کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا. ہمارا سفر آخرت کا ہے. اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ دنیا کی زندگی میں انسان کے ساتھ ضرورتیں رکھی. ضرورتیں محدود ہیں اور خواہشات کا ایک سمندر رکھا، وہ لامحدود ہیں. خواہش کبھی بھر نہیں سکتی. ضرورت پوری ہو جاتی ہے آدمی کی. ضرورت 2 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے. ایک آدمی کتنا کھائے گا؟ 2-4 روٹی کھائے گا، اس کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. لباس کی، کھانے کی، گھر بار کی، یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور خواہش لامتناہی ہے. خواہشوں کی کوئی منتہا نہیں ہے، وہ پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ ضرورتیں پوری ہیں، خواہشیں تو اللہ پاک کی ذات علی نے ضرورتیں لگائیں اور خواہشات لگا دی اور پھر ضرورتوں میں بھی بتا دیا کہ ان ضرورتوں میں پورا کرنے کی شکل بتا کر اس کو دین بنا دیا. کہ ان ضرورتوں میں جو یہ طریقہ اختیار کرے گا، یعنی کھانے کی، پینے کی، جو انسان کی گھر بنانے کی یہ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں شکل بتا دی کہ اگر یہ طریقہ زندگی اختیار کرے گا ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا تو وہ بھی کیا بنا دیا؟ اس کا دین بنا دیا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں زندگی مختصر سی ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے دنیا میں اس محنت کے لیے بھیجا کہ دنیا میں جا کے انسانوں کو اس کا مقصد زندگی سمجھائیں. ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں؟ کس نے ہمیں بھیجا ہے؟ کس طرف کا ہمارا سفر ہے؟ کیا طریقے زندگی کو اختیار کیا جائے گا کہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جب آدمی اصل زندگی کو دیکھ لے گا تو پھر کیا فرمائے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ اب ہم دیکھ لیا، سن لیا، یقین ہو گیا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے. تو کیا خیال ہے اس کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے؟ نہیں بھیجا. موت کا جو فرشتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دا ٹائم از اور کیسے کہتے ہیں نا، یہ طلبہ جو امتحان دیتے ہیں جب 3 گھنٹے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جو دیا گیا وقت ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ دا ٹائم از. پھر کچھ لکھ سکتا ہے؟ کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن لکھ نہیں سکتا، وہ اسے فائدہ نہیں دیتا. تو جب روح لینے کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ آپ کا وقت ابھی ختم ہو گیا. اور اس لیے کہا موت کا دن یوم الحسرت ہے. موت کا دن کیا ہے؟ ہر آدمی کو حسرت ہوگی. کس چیز کے اوپر؟ جو پیچھے زندگی گزاری اس کے اوپر حسرت. کس چیز میں نے گزارا؟ سب سامنے آ گیا نا. اب کیا چیز کام دے رہی ہے؟ کام آنے والی چیز کیا تھی؟ میں نے زندگی کس چیز پر لگایا؟
جب یہ سامنے آئے گا تو حسرت و افسوس ہوگا. اور کیا خیال ہے اس حسرت و افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمارے حاجی عبداللہ صاحب ایک بات فرماتے تھے نا کہ آج سارے دنیا کے انسان موت سے پہلے کی زندگی کو بنانے میں اپنی صلاحیتوں کو لگا کر ضائع کرنے میں لگے ہیں کہ موت سے پہلے کی زندگی بن جائے. اس پر اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں. کھانے کو اچھا ملے, پہننے کو اچھا ملے, گھر اچھا مل جائے, سواری اچھی ہو جائے, بیوی بچے اچھے ہو جائیں. ان چیزوں کو جو ضروریات ہیں ان کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے میں, ان کے سٹینڈرڈ بنانے میں, اچھے سے اچھا چکر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا کے ضائع کر رہے ہیں. اور فرماتے تھے کہ ضائع کرنے کا احساس جب ہوگا جب موت کے اوپر فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے گا, پھر اس کو احساس ہوگا کہ اپنی زندگی کو میں نے ضائع کر دیا. لیکن کیا خیال ہے پھر اس ضائع کا کوئی فائدہ ہوگا احساس کا کہ میں نے زندگی ضائع کر دی؟ تو موت سے پہلے ٹھیک ہے اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے ترتیبی محنت کو بدلنا ہے. بولو کیا بدلنا ہے؟ انبیاء کیا کرتے تھے؟ محنت کی ترتیب کو بدلتا تھا. کیا کرتے تھے؟ محنت کی ترتیب, کہ جس چیز کے اوپر ہماری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں فانی چیز کے اوپر, اس سے ہٹا کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مقصدی زندگی کے اوپر جو ضرورت آنے والی چیزیں ہیں اس کے اوپر اس کی محنت کو, اس کی صلاحیتوں کو خرچ کروا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے موقع پر ایک صحابی تشریف لائے. یا نبی اللہ, آج میں نے جو ہے وہ بڑا منافع کمایا, میں چیزیں خریدتا رہا بیچتا رہا, بڑا نفع ہوا مجھے. کتنا کما دیا؟ 300 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں بچی. کتنی؟ 300 اوقیہ. اس زمانے کے 3000 تھے, ابھی پتہ نہیں 30 لاکھ ہوں گے. 300 اوقیہ چاندی پتہ نہیں کتنی ہے. ٹھیک ہے, 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتا دیں. فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل. کیا بتا فرض نماز کے بعد؟ کہ یہ 300 اوقیہ نہیں, 3 لاکھ اوقیہ بھی ختم ہونے والا ہے اور 2 رکعت نفل کا اجر باقی رہنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک موقع پر کہ میں تو بہت کم وقت میں ایک لشکر آیا, اس نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت بڑا مال غنیمت, بہت بڑی فتح حاصل کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کم وقت میں اس سے زیادہ نفع والی جماعت بتاؤں جس اس سے زیادہ نفع کما رہی؟ فرمایا ضرور بتا دیجئے. فرمایا عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک بیٹھا رہا, یا فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک ذکر میں بیٹھا رہا, یہ اس سے زیادہ کمائی کرنے والا ہے. اس سے زیادہ کمائی. تو یوم الحسر موت کا دن ہوگا, افسوس ہوگا آدمی کو کہ میں نے اپنی صلاحیتیں کہاں ضائع کر دی, کس لیے دی تھی, کہاں لگا چلے گا. لیکن کیا خیال ہے پھر اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کتنی دفعہ ہم پہلے سن چکے نا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرات جانتے ہیں 8-10 ملکوں کا سفر کر کے آئے, 8-10 ملکوں کا. مولانا جمیل صاحب جو سنانے والے تھے کہنے لگے کہ فجر کی رات کی نماز میں تو وہ نہیں تھے, کہ 1:30-2:30 بجے رات کو واپس آئے, تو فجر کی نماز میں وہ تھے. تو معمول تھا ان کا فجر کے بعد بیان کرنا. تو میں ان سے ملا اور پھر میں نے کہا کب آئے, تو کہا کہ رات کو ہم پہنچے. تو اس کے بعد ایک بات فرمائی, عجیب بات. فرمایا حاجی صاحب مرضی ہے جتنا تھک جاؤ جتنا تھکا لو, جتنا تھک جاؤ جتنا تھکا لو, پچھتانا تمہیں بھی پڑے گا, پچھتانا ہمیں بھی پڑے گا. پچھتانا تمہیں بھی پڑے گا, پچھتانا دونوں حضرات اللہ کو پیارے ہوں گے. کیوں فرمائے؟ یہ اس شخص کو کہا کہ جس کی ساری زندگی میں اس محنت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا, جس نے اپنی ساری زندگی کی فکروں کو ایک کام پر قربان کر دیا. اسے بھی کہا کہ افسوس تو آپ کو بھی ہوگا, پچھتانا تو آپ کو بھی پڑے گا. کس بات پر؟ کہ وہ جو کہیں لمحہ میں نے جو ہے نا اگر کسی اور فکر میں گزارا تھا تو وہ کیوں گزارا. تو اگر ایسی شخصیت کو پچھتانا پڑے گا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہو. تو وہ پچھتاوے کی زندگی سے بچ جائیں. انبیاء علیہ السلام اس لیے محنت کرتے تھے کہ اس پچھتاوے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو آج قبروں میں پڑے ہیں نا, کیا فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ, اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو کیا کہتے؟ کیا کہتے کہ بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے, احتیاط کی زندگی ہے. بہترین توشہ کیا ہے؟ توشہ ہوتا ہے نا جو زیادہ آدمی جمع کرتا ہے, جس کے پیچھے ہم سارا دن
چلتے رہتے ہیں کہ ہائے کہ زندگی میری زندگی میں کمی نہ آ جائے، بچوں کی زندگی میں کمی نہ آ جائے، ساری کمائی میں جیسے اسے توشہ بولتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے. بہترین توشہ تقوی ہے کہ جو حاصل کرنے کی چیز ہے، جو محنت کرنے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، راضی کرنا. سارے نبیوں کی یہ دعوت ہے، اسی کے لیے دنیا کے اندر انبیاء مبعوث ہوئی ہے. یہ سارے نبیوں کی محنت کا موضوع ہوتا ہے. اور ہمارے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے اسی محنت کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں اور آپ خاتم الرسول بھی ہیں. بولو کیا ہیں؟ خاتم الرسول. کیا مطلب؟ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ آخری نبی ہیں اللہ کے. تو اللہ رب العزت کی ذات علی نے آپ کو کسی خاص قوم قبیلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. اللہ پاک کی ذات علی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے اور شمال جنوب میں پھیلی ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اب سب کے نبی ہیں. آپ کیا بولو؟ سب کے نبی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، سارے زمانوں کے آپ نبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دوستوں بزرگوں عرصہ محنت کتنا دیا؟ کتنا محنت دیا؟ 23 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ کیا تھا کہ آپ کی 2 ذمہ داریاں تھیں. پہلے انبیاء کی محنت کیا تھی؟ امتوں کو اطاعت پر تیار کیا جائے، امتوں کو دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار کیا جائے، امتوں کو دین سکھایا جائے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ذمہ داری کیا تھی؟ 2 ذمہ داریاں تھیں. کیا آپ نے امت کو دین بھی سکھایا ہے، آپ نے امت کو اطاعت بھی سکھائی ہے، اور آپ نے امت کو وہ محنت بھی سکھائی ہے جس سے ہر زمانے میں دین زندہ ہوتا ہے. کیوں کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو وہ محنت، جس محنت کے ذریعے سے انسانیت اپنے مقصد کو پہچان کر اور اپنے مقصد کے اوپر اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ کر کے کامیاب ہو کر دنیا سے جائے گی اور ناکامیوں سے بچ جائے گی، وہ محنت کرنا امت کو سکھایا ہے. اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بعد میں دیا ہے اور دین کی محنت پہلے دی. اس لیے کہ بڑا حکم جو دین میں ہے وہ کیا ہے؟ کس کے سب سے پہلا حکم کس چیز کا آیا؟ کس چیز کا حکم آیا؟ بولو نا. نماز آئی نا. میں دین میں سب سے پہلا حکم کس چیز کا آیا؟ عبادت میں. تو نماز کون سے سال میں فرض ہوئی؟ 10ویں یا 12ویں سال میں. وہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امت کو کیا سکھایا ہے؟ محنت کرنا سکھایا. کیوں؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے، لیکن امت کو وہ محنت سمجھا کے جانا ہے، امت کو وہ محنت سکھا کے جانا ہے، امت کو اس محنت پر چلا کے جانا ہے کہ جس محنت سے ساری دنیا کے انسانوں میں دین زندہ ہوگا. کیوں کہ محنت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری. اس لیے اس امت کے ذمے دین پر چلنا بھی ہے اور اس امت کے ذمے دین پر چلنے والی محنت کو بھی کرنا ہے. دونوں ذمہ داری اس امت کی کہ دین پر چلنا یہ ذمہ داری ہے اور ایسی محنت کرنا کہ ساری دنیا کے انسانوں میں دین زندہ ہو جائے، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا یہ خلاصہ ہے. آپ نے امت کو کیا کیا؟ محنت پر تیار کیا. اس لیے صحابہ کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ محنت ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ ہر طبقہ محنت میں لگا ہوا ہے، ہر طبقہ محنت میں لگا ہے، ہر طبقہ محنت میں لگا ہے. ہر طبقے کی صلاحیتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے احیاء پر، یعنی اللہ پاک کی ذات علی کے کلمے کو، دین کو زندہ کرنے والی محنت پر استعمال کرایا. ہر ایک. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پرانے حضرات ہیں، جانتے ہیں، ان کو سنا بھی ہوگا. ایک دفعہ فرمانے لگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتے رہتے ہیں. ایک عرب کا نوجوان شہزادہ اور لاڈوں میں پلا ہوا اور سردار اور 200 درہم کا کپڑا پہننے والا، کہ جس گلی سے مصعب گزرے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مصعب گزرا ہے، کہ ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے جو اور کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. ایسی ناز و نعمت میں پلا ہوا. شروع میں مسلمان ہو گئے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے
اور ٹاٹ کا کپڑا جس سے پورا سطر بھی نہیں ڈھانپا جاتا وہ پہنا ہوا گزرے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا زمانہ وہ ناز و نعمت والا اور یہ یاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ٹھنڈے آنسو, ایک گرم آنسو ہوتے ہیں. جو غم کے موقع پہ ہوتے ہیں نا وہ گرم آنسو ہوتے ہیں, اور خوشی کے موقع پہ بھی انسان روتا ہے وہ کون سے آنسو ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے آنسو ہوتے ہیں. فرمانے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے آنسو تھے. یہ کیا تھے؟ کس بات کے لیے؟ کہ جب مصعب جیسا نوجوان اس دین کے لیے, اس محنت کے لیے, اس قربانی پہ آ گیا کہ وہ عیاشی چھوڑ کر اور اس حال کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے, تو انشاءاللہ اللہ کا دین زندہ ہو کر رہے, اللہ کا دین زندہ ہو کر رہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ اس صحابہ کی جماعت میں سے کسی کے زندگی کا مقصد اللہ پاک کی ذات علی کی دین کو زندہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. کہ میری زندگی, میری صلاحیتیں, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین. وہاں چھپا کے کچھ نہیں رکھا جاتا تھا. اس محنت کے تقاضوں پہ سب کچھ کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کے سامنے ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, سائل آ جاتا ہے, کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ صحابی لے کر چلے جاتے ہیں گھر میں, تو گھر والا کیا کہتا ہے کہ دیکھنا بچا کے کچھ نہ رکھیو, چھپا کے کچھ نہ رکھیو. یہ صحابہ کی عظمت ہے. چھپا کے کچھ نہیں رکھنا, بچا کے کچھ نہیں رکھنا. یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری صلاحیتوں کی زندگی کے لگانے کی بات تھی کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ چھپا کے نہیں رکھنا, کچھ بچا کے نہیں, سب کچھ اس پہ خرچ کرنا. کیا کرنا ہے بولو؟ سب کچھ خرچ کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. ایسی محنت کی, ایسی امت تیار کی کہ جن کی ہر ایک فرد کی, چاہے عورت تھا چاہے مرد, ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا سب خرچ ہو جائے, لگ جائے, اور اللہ کا دین زندہ ہو, اللہ کا دین زندہ ہو. ساری خواہشات کی ایک خواہش بنائی, ساری خواہشات کی کیا بنا دی؟ ایک خواہش بنا دی. کیا؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اللہ کا دین زندہ. کہ ایسی ایک فضا تھی مدینہ منورہ میں, اللہ کے دین کے اوپر اپنا سب کچھ لگانے کی ایک ہی ایسی فضا. آپ دیکھو نا, جس چیز کی فضا عام ہو جاتی ہے نا, بچے بھی اس کا تذکرہ شروع کر دیتے. ہمارے گھروں میں بچوں کا تذکرہ کیا ہے؟ بٹوا. کیا ہے؟ بٹوا. پیسے جمع کرو, یہی ہے نا سب. کوئی راستہ اختیار کرو, کیا کروں, پیسہ جمع ہو جائے, پیسہ جمع, پھر زندگی بنے, یہی ہے نا سب کا. اور وہاں کیا تھا؟ ایسی ایک فضا بنی تھی کہ بچوں کا آپس کا مشورہ کیا ہے؟ دو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. دیکھ 11-12 سال کے, ہمارے 11-12 سال کے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسلام ہے کیا ہے. وہ بچے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے تو اجازت مل گئی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کل جان قربان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سیر و سیاحت کا سفر نہیں تھا ناران کاران کا کہ جس کے اوپر جو جھگڑا ہو رہا ہے. آگے کیا تیر تلوار ہیں اور کیا ہے شہادتیں ہیں. یہ سفر ہے, جان لگانی ہے یہاں پہ کہ تجھے تو اجازت مل گئی. اب کیا ہوگا؟ میری اجازت کا مسئلہ ہے تو دیکھ لڑائی کر دیں گے, تو گر جانا, تجھے تو مل چکی اجازت نا, تجھے میں گرا دوں گا تو گر جانا, تاکہ مجھے بھی کیا مل جائے؟ جان قربان کرنے کا موقع اللہ کے دین پر مل جائے. کہ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے پاس یہ کیا ہے؟ یہ جان ہے. یہ جذبہ بنا جو کچھ جس کے پاس. خنسا رضی اللہ عنہ 4 جوان بیٹے ہیں اور کیا ہے؟ بیوہ ہے, خاون دنیا سے چلا گیا. یہی 4 سہارا ہیں, اور چاروں کو کیا ہے؟ مشہور شاعرہ ہیں, اور رات کو کیا دعوت دیتی ہیں؟ چھپنے کی تلقین نہیں ہے کہ تبلیغ کا تقاضا آ گیا اب کیا کرو, آج امیر صاحب مسجد نہیں جانا, وہ جماعت آئی ہے وصولی کے لیے, ادھر ادھر ہو جاؤ. یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ تقاضا ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو جان کیا کرنا ہے؟ لگانی ہے, اور دشمن کے سردار کا مقابلہ کرنا ہے. شہید ہو جاؤ گے تو کل قیامت کے دن میں بھی تمہارے ساتھ عزت. ایک کی شہادت کی خبر, دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی, تو پھر کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی ذات سے امید ہے ان 4 کے ساتھ جنت میں بھی رہوں گی. حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ
شریک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں. بیٹے کا بازو کٹ گیا, اس کو کھینچ کر ہٹا دیا, مرہم پٹی کر دی, اور پھر کہا جا 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 کے دشمن کا مقابلہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ ہمارا اتنی ہمت کون رکھتا ہے کہ بیٹے کے سر میں درد ہو تو کہتے ہیں اس کو دکان پہ نہیں بھیجنا, کاروبار پہ نہیں بھیجنا, اس کو گھر کے اندر رکھنا ہے. اور وہاں زخمی ہے, چور چور ہے, تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جاؤ 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 مقابلہ کرنا ہے, پیچھے نہیں دیکھنا, آگے بڑھنا. ہمارا کون اس کی ہمت رکھتا ہے؟ کون اس کی ہمت رکھتا ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اس کے سارے جسم کو چھلنی کر دیا اور اس کی شہادت کی خبر ان کو پہنچی تو کیا فرمایا؟ اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو اپنا دودھ پلایا تھا, اسی دن کے لیے میں اپنا دودھ پلایا تھا. ایک ایسی فضا تھی مدینہ منورہ کی بنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بنائی کہ سب کے سامنے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا. میرے پاس اگر جان ہے تو اس کے لیے جو صلاحیتیں, جو مال, جو سوچ اور سمجھ جو ہے, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے, کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے دین پر لگانے کی. کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات علی کی دین کو بلند کرنا. یہ میری زندگی کا مقصد, اس پر میری ساری صلاحیتیں خرچ ہوں. ایسی فضا بنی کہ بچوں تک کا جذبہ, عورتوں تک کا جذبہ, ہر خواہش کے اوپر ایک خواہش غالب ہے. ہر خواہش کے اوپر صحابی آتے ہیں نا, اور دو گھر ہیں ان کے, دونوں عورتوں نے جو تڑمکا دیا ہوا ہے پانی کا اور کھانے تیار کیے ہوئے ہیں, زبردست صفائیاں شفائیاں, 2 مہینے کے 3 کے سفر ہوتے تھے, اور دیکھا تو مدینہ خالی, کدھر چلے گئے؟ آپ سے سنو تو بھوک چلے گئے. مجھ پہ تو حرام ہے ان گھروں میں قیام کرنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اور میں یہاں ہوں, اور وہیں سے چلے گئے, وہیں سے چلے. ہر خواہش پہ قربان کیا ہے؟ ایک صحابی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہے. کہتے کون دیتا ہے مجھے؟ اور میں فلاں کے گھر چلے جاؤ. اب فلاں کے گھر چلے گئے, اب کالے کلوٹے بالکل غریب, اور جس کے گھر بھیجا بڑے امیر کے بھی نامدار اور بڑے خاندان والے, بڑی خوبصورت بچی ان کی. تو باپ کو جھجک ہوئی کہ اس کو کیسے دے دوں, تو بیٹی نے کہا کہ اس قاصد کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجا کس نے؟ مجھے قبول ہے. اب پھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے نکاح نہیں کیا, یا پھر میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. صاحب سے کہا اس کے لیے کچھ کر دو. تو چندہ جمع ہوا اور جو ہے کچھ ان کو دیا کہ چاہے ولیمے کا بندوبست کرو. اب دیکھو کتنی خواہش کی تکمیل کا وقت ہے کہ حسین ترین عورت نکاح میں آ رہی ہے, اور بازار میں گئے تو دیکھا لوگوں کو کوئی تلوار خرید رہا ہے, کوئی ڈھال خرید رہا ہے. کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا؟ کافروں کے مقابلے میں جانا ہے. اچھا چھوڑو ولیمے کے سامان, تلوار ڈھال لے لی اور پھر چلے گئے, اور پھر اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا. آگے آگے نمایاں ہو کے دیکھیں میں کتنی قربانی کر رہا ہوں. اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا چہرے پہ, اور شہید ہو گئے تو نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ صحابی ہیں. صحابی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہر خواہش پہ قربان کیا تھی؟ کس پر قربان تھی؟ ایک خواہش پر کہ کیا ہو کہ اللہ پاک کی ذات علی کا دین بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس پر میری ساری چاہتیں خرچ لگ جائے. یہ امت کی تربیت فرمائی. اس تربیت کی برکت سے آج ساری دنیا میں اللہ پاک کی ذات علی دین کو زندہ کیا, کہ جن جن جگہوں پر صحابہ کے قدم لگے ہیں نا, وہاں قیامت تک دین باقی رہے گا. دین باقی رہے گا. ایک ساتھی سنانے لگے کہ روس کی ریاستوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کمیونسٹ آیا تو نظام آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. علماء کو ختم کیا, قرآنی نسخوں کو ختم کیا, مساجد کو ختم کیا, کچھ بھی باقی نہیں رہا. لیکن وہاں پہ ایک 40 صحابہ کا مقبرہ ہے, مقبرہ 40 کہتے ہیں. جب سب کچھ انہوں نے مسمار کر دیا, اس مقبرے کو سلامت رکھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ستائش کی جائے. ان کمیونسٹوں نے بھی کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تعریف کی جائے. ان کے مقبروں کو کچھ نہیں کہا. کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے اوپر لگایا, ساری صلاحیتوں کو خرچ کیا. آج بھائی دوستوں بزرگوں, یہ ساری دنیا میں جو دین کی شکل ہے نا, بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک محنت سکھائی, اور یہ محنت ذمہ داری کے درجے میں دی, اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے. انسانیت کی ہدایت کا نظام اللہ پاک امت کے ذریعے سے چلائیں.
جیسے ہر زمانے میں نبیوں کو اللہ پاک کی ذات نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس امت کو بنایا ہے. اس لیے اس امت کو کیا فرمایا؟ کنتم خیرا، کیا فرمایا؟ بہترین امت، خیر والی امت، اللہ کی رحمت سے نوازی ہوئی امت، بہترین امت، جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں، نبیوں کی زبانوں سے اللہ پاک کی ذات نے بہترین امت. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں زبور میں، اے داؤد آپ کے بعد میں ایک نبی کو بھیجوں گا جس کا نام احمد و محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سچے ہوں گے، سردار ہوں گے، نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے نہ میں کبھی ان سے ناراض ہوں گا. ان کے اگلے پچھلے گناہ کرنے سے پہلے میں نے بخش دی. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی ذات نے تذکرہ کی، فضیلت بیان کی. آگے کیا فرمایا؟ ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی، اس کو وہ فرائض دوں گا جو میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، وہ نوافل دوں گا جو میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے، حتیٰ کہ جب کل قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کے چہروں میں وہ نور چمکے گا جو نبیوں کے چہروں میں چمکے. بہترین امت، اللہ کی رحمت سے نوازی امت، امت مرحومہ، امت مبعوثہ، بہست کی ہے اس امت کی. اللہ تعافانا، کیا فرماتے تھے صحابہ کہ اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے؟ جب پوچھتے تھے نا اس سے جہاں جاتے تھے آپ کیوں آئے ہمارے پاس، تو کیا فرماتے تھے صحابہ؟ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بھیجے گئے ہیں. اللہ کا آسنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو آگے وہ جو مقصد کا بتاتے تھے وہ ساری نبیوں کی بعثت کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لائیں، ادیان کے ظلم سے نکالیں، دنیا کی تنگیوں سے دنیا کی راحتوں میں لے کر آئیں. وہی نبی، ٹھیک ہے، جو بعثت کا مقصد انبیاء کا تھا وہی مقصد اس امت کا بھی ہے. تو امت مبعوثہ بعثت کی ہے. اور پھر تیسری بات کیا فرمائے؟ امت مسئولہ. امت، بولو کیا امت ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے مسئولہ کا؟ جس سے پوچھا جائے گا، جس سے سوال کیا جائے گا، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کام کے لیے فضیلت عطا کی، جس کام کے لیے اتنے مناقب بیان ہوئے، اس محنت کے بارے میں پھر اللہ پاک کی ذات نے اس امت سے پوچھیں. امت مسئولہ ہے. کتنی ذمہ داری کو پورا کیا. ہم میں سے ہر بیٹھا وہ شخص، ہم میں سے یہ سوچیں آج تک میری زندگی کی صلاحیتوں کا کتنا فیصد اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، جب اللہ پاک کی ذات علی پوچھیں گے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ہم بھی اپنی گواہی میں امت کو لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی میں پوچھا جائے گا نا. حشر کا دن تو، محشر کا دن تو حساب کتاب کا دن ہے اور وہ تو عدل کا دن ہے. تو ہم بھی ایسے پوچھا جائے گا آپ نے امتوں کو دعوت دی؟ بالکل دی. گواہ لاؤ. لوگ کہیں گے نہیں دی. گواہ تو گواہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا آپ جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ جب کہا تھا سب نے کہ آپ نے دین پہنچا بھی دیا، اس کا حق بھی ادا کر دیا، تو وہ گواہی پیش کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا جائے گا تو صحابہ اپنی گواہی میں کیا پیش کریں گے؟ اپنی قبروں کو پیش کریں گے. یا نبی اللہ، یا باری تعالیٰ، ہم تو حجاز کے رہنے والے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو حجاز کا ایریا وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم استنبول سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم تو اردن سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم تو روس سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم تو چین سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم تو سکھر سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم تو میر پور خاص سے اٹھائے جا رہے ہیں، ہم بنو سے اٹھائے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمارا یہ سفر سب تیرے دین کی احیا کے لیے، ہم چلے یہاں تک کہ اپنی قبروں کو تیرے راستے میں بنا لیں. عقبہ بن نافع رہتے ہیں کیا وہ الجزائر میں، اور وہ اپنے اس گواہی کو پیش کریں گے کہ جب وہ ان کا گھوڑا بحیرہ جو یہ جو اٹلانٹک اوشن ہے بحر قینوس ہے اس کے اندر چلا اور کہنے لگے کہ اے اللہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس سمندر سے اس پار بھی تیری کوئی انسانیت رہتی ہے تو یہ سمندر ہمیں تیرے راستے میں جانے سے روک نہیں سکتا. یہ عزم تھے صحابہ کہ جہاں تک دنیا ہے وہیں تک ہم نے جانا ہے. نہیں تو کیا، تو صحابہ اپنی قبروں کو پیش کریں، اپنے اجڑے گھروں کو پیش کریں گے، اپنے یتیم بچے بچیوں کو پیش کریں گے، اپنی ان بیواؤں کی یعنی جو ان کو پیش کریں گے کہ جن کی جوانیاں تنہائیوں کے ساتھ گزر گئیں، اور ان کے خامن یہ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے
کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کے بچے پرورش پاتے تھے یتیموں کی طرح، حالانکہ ان کے والد زندہ تھے، اور صحابہ کی عورتیں زندگی گزارتی تھی بیواؤں کی طرح، حالانکہ ان کے خامن زندہ ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ دین کے تقاضوں پر وہ ایسے چل رہے تھے کہ گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں۔ آج اس محنت کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، خواہشات زندگی کو پورا کرنے میں، اعلیٰ اور بڑھیا بنانے میں لگ کر جس محنت میں لگے ہیں، اس جس کام کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، صحابہ کو اپنی ذاتی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کام سے فرصت نہیں۔ اس لیے بھائی دوستو، ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ صرف ثواب کی بات نہیں ہے، اس پر بہت اجر ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے رستے میں نکلنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ پاک کی ذات علی اس کی پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آج یہ بلاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پڑھ لو سارے، اور وہ 76,000 نیکیاں اس کو لکھ دی جاتی، 76,000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے، اور 76,000 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر فرمانے لگے کہ تم جو اللہ کے رستے میں نکلے ہو، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تمہیں ایک دفعہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر 372 خرب 40 ارب نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی، اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو جاتے ہیں کہ ہر عمل کروڑوں پہ بدلا جاتا ہے، کروڑوں پہ بدلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات علی کی اس محنت کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن کام کرنا ہے ذمہ داری کی وجہ سے، ذمہ داری سمجھ کر کہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے اب ہدایت کے نظام اللہ نبیوں سے نہیں چلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی طرف اس امت کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم فرماتے تھے، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں، اور آپ کی امت بھی پوری انسانیت کی طرف کیا ہے؟ مبعوث۔ تو ساری دنیا کے اندر انسانوں کو ہدایت ملے گی جب امت محنت پر آئے۔ تو سب سے پہلا درجہ اس دین میں کس کے زندہ ہونے کا ہے؟ محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ اور محنت کون زندہ کرے گا؟ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ تو آج تک جو اس سے کمی کی، تو کیا خیال اس سے بہت بڑا نقصان ہو چکا کہ نہیں ہو چکا؟ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے نا کہ تم کہتے ہو کہ میں نے گشت نہ کیا تو کیا ہوا؟ کہتے نا ساتھی، کیا ہوا یار گشت نہیں کیا، کیا ہوا اس روزہ نہیں لگا؟ کہتے نا آدمی، کہتے تمہاری وجہ سے ہدایت عالم کا جو نظام ہے وہ برسوں مؤخر ہو گیا، اور تم کہتے ہو کہ کیا ہوا؟ کہ جن لوگوں کو ہدایت مل سکتی تھی میرے اس گشت کی، پھر کیا فرمایا کہ مسلمان کے عمل کی مثال ایک حوض کی طرح ہے۔ ایک حوض ہوتا ہے نا، جس حصے میں پانی ڈالو، ایک جگ پانی بھی ڈالو تو ساری سطح میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن نظر نہیں آتا، اور جہاں سے پانی نکالو تو پوری سطح میں کمی آتی ہے، نظر نہیں آتی۔ کہ جہاں پر مسلمان یہ اجتماعی محنت کرتا ہے، وہ محنت قبول ہو کر پوری انسانیت کے اندر دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے گشت نہ کیا تو کیا ہوا؟ ہم روزانہ نہ جڑے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے روزہ کو قیامت تھوڑی آئی، یہ تو قیامت کے بعد پتہ چلے گا، قیامت کے اندر کہ آپ کی گشت چھوڑنے کی وجہ سے قیامت آئی ہی نہیں، کہ جس شخص کی زندگی ہدایت سے محروم ہو کے چلا گیا اس کے لیے کتنا نقصان ہو گیا۔ کیا خیال ہے جو آدمی بغیر ہدایت کے اس دنیا سے چلا جائے، اس کے اس نقصان کی تلافی کوئی ہو سکتی؟ یہ آخری بات کرتا ہوں، یہاں پہلی جماعت جو جاپان سے ایک آدمی مسلمان ہو کے آیا، پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے سنایا، تو وہ ہر بیان کے بعد کھڑے ہو کے پوچھتا تھا کہ جو آدمی بغیر کلمے کی دنیا سے چلا جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ تو کہنے لگا آپ کی جماعت آئی، میں مسلمان ہو گیا، چند سال پہلے میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اگر آپ لوگ آ جاتے تو میرے والدین یقیناً مجھ سے اچھے تھے، اسلام قبول کر لیں۔ آج وہ کدھر ہیں؟ اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو سب چپ۔ تو پھر وہ کہتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ جو سبب ہدایت ہے یہ امت، جس کی محنت سے انسانیت کو ہدایت ملے گی، وہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے گارے مٹی پر خرچ کر کے ضائع کرنے میں لگی۔ تو 95% امت کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی، اور جو 5% جاننے والے ہیں وہ ہم سب کے سب دیکھ لیں کہ ہماری
زندگی میں اور ہمارے روزمرہ کے معمول میں اس محنت کو ہم نے کتنا حصہ دیا ہوا ہے. تبلیغ کا تقاضا ہمارے لیے کتنا پورا کرنا، اس کو ہم کتنا ضروری سمجھتے ہیں. تو بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو صرف کرنے والے کا ہو رہا ہے، پورے انسانوں کا ہو رہا ہے، پورے انسانوں کا. تو اس لیے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے نا، مجمع سے خود بھی کرنی، سب سے کرنی ہے، ہم نے کیا کرانی ہے؟ توبہ کرانی ہے. کیا بولو، کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کیا کر دے؟ معاف. جو کمی ہم سے ہوئی اے اللہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اللہ تو ہمیں معاف. بلکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ بھی سنا فرماتے تھے، جو ہمارے اکابر جو دنیا سے چلے گئے بغیر محنت کے، ان کے لیے بھی اللہ کی ذات سے توبہ مانگو. کتنا نقصان ہو گیا. اور اس کے بعد سے کیا ہے کہ تبلیغ کے کام کو، تبلیغ کی محنت کو اپنی محنت بنا کے کرنا ہے. بولو کیا بنا کے کرنا ہے؟ اور اپنی کیا بنا کے؟ ذمہ داری سمجھ کے کرنا. اور اس کو بھائی دوستوں بزرگوں، سر کا درد نہیں بنانا، اس کو دل کا درد بنانا. کیا نہیں بنانا؟ سر کا درد نہیں بنانا کہ بوجھ بن جائے. آج مولانا صاحب ملفوظ ہے نا کہ اس کو بوجھ نہ بناؤ. جب تبلیغ تقاضوں کو آدمی بوجھ بنا دیتا ہے نا تو اللہ اس سے محروم کر دیتا، اس سے محروم کر. اس کو تقاضا حاجت بنائے ہم تو کون اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ کہ تبلیغ کا کام میرا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اور میری صلاحیتیں، میرا جان، میرا مال، میرا وقت جو مجھے اللہ نے دیا ہے، کس کے اوپر لگانے کے لیے؟ اس لیے. دیکھو تھوڑی جیسی زندگی میں کر کے چلے جائیں گے، بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، تو اللہ پاک کی ذات علی کل قیامت کے دن کس کے ساتھ حشر کر دیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشر میں اکٹھا کر دیں. عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، نبیوں کے چہروں کا نور ان کے چہروں میں چمکائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. جہاں سارے امتیوں کے ساتھ مضافہ ہوگا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے ساتھ معانقہ کریں گے. اور نبیوں کی کرسیوں کے بعد ان کی کرسیاں سجائی جائیں گی، اور اللہ پاک کی ذات علی فرمائے ان کو شفاعت کا حق دے دیں گے. جیسے دنیا میں گشتیں کر کر کے لوگوں کو مسجدوں میں لاتا تھا، جہنم پہ گشت کر کر کے لوگوں کو جنت میں لانے کا ذریعہ بنے. اور مولانا صاحب فرماتے تھے کہ کل کرامت کا، عزت کا، شرافت کا تاج تمہارے سروں پہ سجایا جائے گا. عزت کے ساتھ پکارے جاؤ. کیا ہوگا؟ عزت کے ساتھ. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ نیت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پہلے درجے میں تو ہم سب اس کی نیت کریں کہ اللہ جو ابھی تک ہم سے کمی ہوئی اللہ تو معاف فرما. اور اللہ اس کے بعد ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے. کس کے کام والے؟ سب سے پہلے اس کو سوچیں گے، اس کے تقاضوں کو سوچیں گے، اس کو دیکھ کر چلیں. اب اس میں پہلا تقاضا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو تبلیغ کی جو پہلی پوڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 مہینے لگانا. ہمارے سامنے پورا دنیا ہے، پورا عالم میں ہم نے جانا ہے، لیکن پوری دنیا میں جانے کے لیے سب سے پہلے 4 ماہ لگانے. پھر 4 ماہ لگانے کے بعد سالانہ چلے لگائیں گے، اور پھر سال اور 7 ماہ کی جماعتوں کی سے دنیا کے اخیر کناروں میں جائیں گے. سب اس کے لیے تیار انشاءاللہ؟